تو میں نے اس کو کمپریشن سٹارٹ کر دیا. کمپریشن سٹارٹ کروں گا, اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ 1.5 سے 2 انچ ہونی چاہیے. آپ کی جو چیسٹ کی ریبس ہے وہ 1.5 سے 2 انچ تک نیچے جائے گی, تب آپ کا جا کے ہاتھ جو ہے وہ ہارٹ تک پہنچے گا اور اس کی پمپنگ دوبارہ بحال ہوگی. یہ آپ نے کتنے دینے, 30 دینے. 60 سیکنڈ میں کم از کم 100 سے 120 ٹائم آپ نے تاکہ اس کو کمپریشن دینے ہیں. 60 سیکنڈ میں آپ نے 30 ساتھ کاؤنٹنگ کرنی ہے. جس ٹائم 30 آپ نے 30 مرتبہ اس کو کمپریس کر دیا, پھر آپ کے پاس ایک ایمو بیگ آتا ہے. یہ ہوتا ہے ایمو بیگ. پھر اس کی آپ کیا کریں گے, ہیڈ ٹل چین لفٹ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی جو تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہ سی شیپ بنانی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بنانی ہے, اپنے ہاتھوں کی آگے جو 2 فنگرز ہیں اسے سی شیپ بنا کے یہ میں کروں گا. یہ جو 3 فنگرز ہیں میری, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میں اس کی جو چن ہے اس کو لفٹ کروں گا اور یہاں پہ اس کے ماؤتھ پہ جو ہے یہ کروں گا, ایمو بیگ رکھوں گا. اس کی نوز پہ اور ماؤتھ میں یہ رکھنے کے بعد میں اس کو 2 مرتبہ پریس کروں گا. یہ 2 سانسیں دوں گا. ٹھیک ہے, مصنوعی سانس جسے ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایمو بیگ اویلیبل نہیں ہے پھر آپ اس کو ڈائریکٹ ماؤتھ ٹو ماؤتھ وینٹیلیشن دیں گے. ماؤتھ ٹو ماؤتھ وینٹیلیشن دینے کے لیے بھی آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی آگے جو فنگرز ہیں اس سے سی شیپ بنانی ہے. سی شیپ بنانے کے بعد آپ نے جو 3 فنگرز ہیں اس سے کیا کرنا ہے, اس کی چن کو لفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہیڈ ٹلٹ ہو جائے گا. پھر وہ ہاتھ رکھ کے تاکہ آپ کی اس کو جو ماؤتھ ہے وہ بالکل بلاک ہو. ٹھیک ہے, آپ جو اس کو کمپریشن دیں گے وہ ڈائریکٹ اس کی اتنے زور سے دیں کہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کی چیسٹ, اس کی جو چیسٹ ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوئی ہے. یہ ہر 30 کمپریشن کے بعد آپ نے 2 ریسپیریٹ دینے ہیں. یہ جو سائیکلز ہیں یہ آپ نے ریگولر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی ڈاکٹر بھی جب تک ECG وغیرہ نہیں کرتا تو وہ ڈیتھ کو ڈکلیئر نہیں کرتا. ہم اور آپ بھی ڈیتھ کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو بڈی ہے یا ہمارا جو بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, جو بھی مسلمان بھائی ہے, اس کی جان کسی صورت میں بچے. ہم نے یہ ریگولر کرنے ہیں. CPR کی جو سائیکلز ہیں یہ ہم نے ریگولر کرنے ہیں جب تک ہمارا ہاسپٹل نہیں آتا, کہ جب تک کوئی ڈاکٹر اس کی ڈیتھ کو ڈکلیئر نہیں کرتا. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے, کوشچن آتا ہے کہ آیا اس کی جو کمپریشن سے چیسٹ کی ریبس ٹوٹ بھی سکتی ہیں. ہوتا ہے نا, اکثر آپ کمپریس کریں گے تو چیسٹ کی ریبس ٹوٹ بھی سکتی ہیں. لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اگر خدا نخواستہ چیسٹ کی ریبس ٹوٹ بھی گئی ہے پھر بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے, مقصد ہے جان بچانا. اگر چیسٹ کی ریبس ٹوٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کی جان بچ گئی ہے تو اس کا علاج ہو جائے گا. اگر چیسٹ کی ریبس ٹوٹ گئی ہے, آپ یہ سوچ لیں کہ وہ مجھ سے ریبس ٹوٹ گئی ہے تو اب میں اس کا CPR نہیں کروں گا, تو پھر آپ بے وقوفی کر رہے ہیں. وہ کیوں کہ اگر اس کی جان بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر جان بچ گئی تو چیسٹ کی ریبس کا علاج ہو سکتا ہے. اگر جان ہی نہیں بچی تو کہ ساری ٹوٹ جائے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ CPR بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیز آج کل تقریباً ہر دوسرے تیسرے بندے کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سیکھنا ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھ آئیے. اب جو ہم نے 5